یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا، جلوس نکالے گا، ماڈل بنائے گا، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈھول ڈھمکے ہوں گے میلاد کے موقع پر، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے. تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے. ہم آپ سے کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی اور مسند احمد میں امام حسن و حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. تو سر محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں، ماتم سے اختلاف ہے نا. کبھی بریلویوں کا جلوس نکلا 10 محرم کا؟ تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں. ناظرین، ابھی آپ نے مرزا جہلمی کا کلپ سماعت کیا. اہل علم کو تو پہلے ہی اس کا پتہ ہے کہ یہ اس دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، اور آپ کو بھی اس کی گفتگو سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. یہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، اگر ویسے کوئی نبی کا میلاد منائے گا تو وہ عاشق رسول ہے، اور اگر ویسے کوئی نہیں منائے گا تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے. تو بریلوی کیسے مناتے ہیں یہ خود ہی اس کی وضاحت کرتا ہے. وہ کیسے کہ مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ، یعنی کہ رات کو مرد بھی اور عورتیں بھی باہر نکل جاتے ہیں 12 ربیع الاول شریف والے دن، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کو نچایا جاتا ہے، ڈول بجائے جاتے ہیں گانوں کی طرز پہ. تو کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا وہ عاشق رسول ہوگا. اور یہ کون کہتے ہیں؟ یہ بریلوی کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ خود بھی جھوٹا ہے اور اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. کوئی بھی عالم دین جس کا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے وہ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ دکھا دے، یہ مرزا جہلمی دکھا دے، اس نے کہا ہے نا کہ بریلوی یہ کہتے ہیں، یہ کوئی کلپ دکھا دے اہل سنت و جماعت کا جس کے کسی عالم دین کا جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی تم ایسے ایسے نبی کا میلاد مناؤ، ڈول بجا کے، گھوڑوں کو نچا کر، یا گانے سن کر، یا کسی ہمارے اکابرین میں سے، یا جو ہمارے بزرگ موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، ان کی تصانیف موجود ہے، اس حوالہ سے کوئی بھی کسی کی بھی بزرگ کی کوئی کتاب کوئی حوالہ پیش کرے کہ تمہارے فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ ایسے نبی کا میلاد مناؤ. یہ اتنا بڑا جھوٹ اسے بولا بریلویوں پر، اہل سنت و جماعت پر. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تو اس چیز سے منع کرتے ہیں. یہ جو 12 ربیع الاول شریف والے دن بعض جہال جو ہے، جاہل قسم کے لوگ جو ہے، یہ گھوڑوں کو نچاتے ہیں اور اس کے علاوہ گانوں کو سنتے ہیں، پھر ڈول ڈبکا کرتے ہیں، اور رات کو مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے، علماء کرام تو اس سے منع کرتے ہیں، اور واضح طور پر ان کا یہ اعلان ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے. اس کے بعد یہ دوسرا آگے سے وار کرتا ہے، جی پھر ہم یہ کہیں گے کہ تم یہ جو 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکالتے ہو، 10 محرم کے دن کو تم جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ 10 محرم کے دن کو تم جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ تم ہم کو یہ کہتے ہو کہ ہم 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس نہیں نکالتے، ہم ابلیس ہیں، ہم شیطان ہیں، اور ہم بھی پھر تمہیں کہیں گے کہ تم 10 محرم کو جلوس نہیں نکالتے، تم یزیدی ہو، تم جتنے بھی بریلوی ہو تم سب یزیدی ہو. کیوں؟ کیونکہ تم امام حسین کا وہ جلوس نہیں نکالتے. حضرات ذوالفقار، یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں اس کی عقل کا، آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ اس کے دماغ کے اوپر والا حصہ جو ہے یہ کتنا فارغ ہے. 12 ربیع الاول شریف والے دن جو جلوس نکالا جاتا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں نکالا جاتا ہے. 10 محرم کے دن شیعہ جلوس نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم کیوں نہیں نکالتے؟ اب جلوس نکالنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو خوشی میں نکالا جائے 10 محرم کے دن، یا سوگ میں نکالا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی. تو اب
چونکہ 10 محرم کے دن آپ کی شہادت ہے، لہٰذا جو خوشی کے حوالے سے جلوس تو نہیں نکال سکتے۔ باقی رہی بات سوگ کے حوالہ سے، تو یہ جو اس کے آگے کتابیں پڑھی ہوئی ہے نا، جس کو اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اب پتہ نہیں کہ اس حالت میں بیچارہ نہیں ہوتا کہ ان کو چھو سکے، تو کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مسلم شریف کی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، سیاستہ پوری اس نے آگے سجا کر رکھی ہے، کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ یہ پتہ نہیں اس حالت میں نہیں ہوتا کہ ان پاک کتابوں کو چھو سکے۔ ان میں واضح طور پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بیوی کے لیے ہے وہ ایک جو ہے وہ مدت مقرر ہے کہ اس نے اتنی مدت تک سوگ منانا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ہے ان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے 10 محرم کے دن کو جو ہے اہل سنت و جماعت وہ جلوس جو ہے یہ جو سوگ کے حوالے سے وہ نہیں نکالتے۔ ہاں 10 محرم کے دن اہل سنت و جماعت کی مساجد میں، ان کے محلوں میں اور گھروں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس حوالہ سے محافل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس اعتبار سے، کس انداز سے اس مرزا جہلمی نے اہل سنت و جماعت پہ اٹیک کیا اور کہا جی تم 12 ربیع الاول شریف کے دن کو جلوس نکالتے ہو تو 10 محرم کو کیوں نہیں نکالتے؟ یہ صرف اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو الٹے سیدھے اعتراض ہے یہ کرتا رہتا ہے۔